لیڈر ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری باتیں جناب اقبال ترین صاحب سے جاری ہیں. اقبال صاحب، وقفے سے پہلے آپ نے اچانک آپ کے دل سے ایک آواز نکلی، جس آواز میں ایک لفظ تھا شکارپور. اس شکارپور پہ اگر آپ بات کریں، خود ہی میرے سوال کے بغیر بات کریں، C&S کالج کے بغیر بات کریں، جو کچھ آپ کو اپنے ذہن میں ہے آپ کے بچپنے سے لے کے جوانی تک، اور وہ جو شہر آپ کے آبا و اجداد نے آپ کو وہاں سب کچھ دیا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا شہر ہے، پاکستان کے اندر کوئی ایسا شہر ہے، سندھ کے اندر کوئی ایسا شہر ہے اتنا یونیک. سب سے بڑی یونیک بات اس شہر کی یہ ہے، بڑا ہی ایڈوانسڈ آرکیٹیکچر. ہمارے ہندو سندھی جو تھے، جو اس دھرتی کے مالک تھے، انہوں نے وہ بہت ہی انٹرپرینورز تھے. ہندوستان کے بامبے کے لوگ اور شکارپور کے لوگ انٹرپرینورز تھے. فرسٹ سندھی ایور who migrated to USA was Sindhi. Who is that? سارے دنیا میں جا کر کام کرتے تھے، مرچنٹس تھے، پیسے لے کر آ کر شکارپور میں انویسٹ کرتے تھے. شکارپور کا فرنیچر، شکارپور کا آرکیٹیکچر، انڈر گراؤنڈ ڈرینیج سسٹم. شکارپور میں آج بھی وہ انڈر گراؤنڈ ڈرینیج سسٹم زندہ ہے. لیکن ماشاءاللہ بھلا ہو ہمارے مسلمانوں کا اور ہمارے جاگیرداروں کا اور سبھی سیاستدانوں کا کہ ستیہ ناش کر دی اس حسین شہر کی، اور وہ پورا انڈر گراؤنڈ ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ چوک ہو چکا ہے. بلڈنگز جو تھی، گھر جو تھے، ان کے فرنیچر فرانس سے، دروازے، کھڑکیاں، گلاسز وہ وہاں سے لے کر آتے تھے، اور وہ شکارپور میں کورڈ مارکیٹ 1 مائل، جس کو ڈھک بازار کہتے ہیں. اب کین یو امیجن دس؟ یار اتنا ایڈوانسڈ. آپ جائیں، آپ امریکہ میں، یورپ میں جائیں تو آپ کو وہاں مالس ملتے ہیں جو کورڈ ہوتے ہیں، اور شکارپور کا صدیوں پرانا مال تھا جس کو ڈھک بازار بولتے ہیں. اچھا، کہتے ہیں اس کی ایک کاپی قندھار میں بھی ہے. ہوگی، آئی ڈونٹ نو، کیونکہ یہ راستہ بنتا تھا نا. ہاں، آئی ڈونٹ نو، ہوگی. اور لیکن وہ اس طرح خوبصورت ہے کہ ایک تو ڈھک بازار تو ہے، لیکن اس کے اندر جو شاپس ہیں وہ باقاعدہ اسٹیج بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ایلیویٹڈ، اتنی یونیفارمٹی ہے، آرگنائز یونیفارمٹی. اور ایجوکیشن، بیسٹ کالج. شکارپور میں ہائیسٹ لٹریسی ریٹ تھا شکارپور کا، ہائیسٹ. 90% سے زیادہ جتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس اور انجینئرس اور ڈاکٹرس اور پروفیشنلس بنے ہیں، میجورٹی آف دیم یو فائنڈ دیم فرام شکارپور. ابھی تو حالت خراب ہے بڑی. پہلا نام ہم لیں اگر شیخ ایاز کا، اور شیخ ایاز، سمرو صاحب، شہید علامہ سمرو، کئی لوگ ہیں. ڈاکٹر افغان اپنے رائٹ میں، جس آدمی نے اس نے جو ہے وہ جب پرنسپل بنے تو ملک صاحب جو گورنر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لوگوں کو ایڈمیشن کیوں نہیں دے رہے ہمارے کوٹا پہ. تو انہوں نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ میرے 25 بچے سندھ کے اپنے یونیورسٹیز میں رکھیں تو میں آپ کے 25 اپنے پاس رکھوں گا. واہ. اچھا، ریسیپروکل ہے نا. ہاں نا، ناانصافی بھی نہیں. ہاں بالکل فیئر بات ہے نا. فیئر بات. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے بچوں کو اندازہ ہوگا کہ بھئی پنجاب کتنا خوبصورت ہے، یا پنجاب ایکسپیرینس ہوگا، اور آپ کے بچوں کو سندھ کا ایکسچینج ہوگا. تو یہ کراس پالینیشن جو ہے، کراس پالینیشن آف آئیڈیاز اینڈ کلچر جو ہے، اسی سے تو خوشحالی ہوتی ہے، پیس ہوتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو میں نہیں کروں گا، میں بھی نہیں کروں گا، کرنا ہے تو کریں. میں آپ کا نوکر نہیں ہوں، میں سنڈیکیٹ کا نوکر ہوں. تو اس قسم کے کئی بڑے خوددار لوگ، بڑے اصول پرست لوگ جوڈیشری میں ہر جگہ پہ شکارپور نے دیے. اور شکارپور کا ایک جادو ہے، اگر آپ شکارپور میں رہیں تو آپ کبھی شکارپور کو بھول نہیں سکتے. میرا بچپن ہمبل بگننگز تھی، بڑی ہمبل. میرے جو دادا تھے وہ تانگا چلاتے تھے. اچھا. ہاں، بڑی ہمبل. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گھر بنایا. وہ ان کے دوسرے بھائی
انہوں نے مل کے 3 بھائی تھے, انہوں نے مل کے اپنے لیے 2 گھر بنائے پورے شہر کے آخر میں. وہاں وہ مقام تھا 3 طرف سے, اور مطلب قبرستان تھا, اور وہاں انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیے گھر بنایا, خود بنایا. وہ تانگا چلاتے تھے, اور لیکن ہم ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے, اور ہمارے نانا جو ہیں وہ ایجوکیٹر تھے. پہلی مرتبہ انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی, انگریزی کی, ان کو ماسٹر بنے شکارپور, وہ قاضی گوٹ کے ہیں لکھی کے نزدیک. تو ان کو ان کے رشتہ داروں نے نکال دیا کہ تم کافر کی زبان پڑھ رہے ہو, اور کافر کی زبان پڑھاؤ گے اپنے بچوں کو, نکل جاؤ گے, گاؤں سے نکال دیا. تو ان کے جو بچے تھے 2 بڑے, ڈاکٹر AQ خان اور GK خان, اس دور میں ان کو اسکالرشپس ملی NAD کالج میں کراچی. آپ امیجن نہیں کر سکتے, اس زمانے میں ایکسپلائٹیشن تھا, سندھی مسلمانوں کے اوپر ایکسپلائٹیشن تھا اس زمانے میں, لیکن اپرچونٹیز بھی تھیں. لیکن اتنے تو فیئر تھے کہ وہ اس حد تک کرتے تھے, لیکن اس سے زیادہ وہ کراس نہیں کرتے, لمیٹڈ. اس کے بعد پھر دونوں کو بھائیوں کو اسکالرشپ ملے انگلینڈ کے. تو یہ ہو گئے آپ کے ماموں. انہوں نے, ان سے ہمیں انسپریشن ہوا ہے ایجوکیشن کا. ہمارے والد کے سائڈ پہ اتنا زیادہ ایجوکیشن نہیں تھا. I was the first matriculate ever. لیکن میرے نانا, ہمارے ماموں, the PhDs, the engineers and doctors, they were highly accomplished people. تو میرے خیال میں ہمیں جو انسپریشن ملا, محنت کا, فزیکل محنت کا جو انسپریشن ملا, وہ والد کی طرف سے. جتنے ہمارے چچا وغیرہ, ہمارے والد, محنت, فزیکل محنت, رات دن. اور ایجوکیشن, ایکڈیمک انسپریشن جو ملا وہ ہمارے والدہ کی طرف سے. اور ہمیں انسانیت کا جو ایکسپریشن ملا, انسپریشن, ہماری والدہ, ہمارے نانا, ان سے ملا. جتنے اصول, اب ہم 100% تو نہیں اڈاپٹ کر سکے, لیکن کوشش تو کرتے رہتے ہیں ہمیشہ. اصول کیا ہوتے تھے؟ سب سے پہلے, یہ بہت ہی زبردست, اتنے مشکل سوال. آپ نے جب مجھے بلایا تھا یہاں پہ, آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ سے بڑے مشکل سوال پوچھوں. نہیں, یہ ہمارا, کیونکہ آپ کی زندگی سے ملحقہ سوالات ہیں. یہ آپ سے کوئی ایسا عہد نہیں تھا, آپ اتنے سخت سوالات پوچھ رہے ہیں. نہیں, آپ سے, کیونکہ ملحقہ سوال ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی شکارپور کا بچپن بتائیں. شکارپور آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اصول کیا ہوتے ہیں. ہاں, اصول ان زمانے میں اماں کے والدین کے کیا تھے؟ دیکھیں جی, ایک تو اصولوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, کوئی زبان نہیں ہوتی, کوئی قوم نہیں ہوتی, کوئی پاسپورٹ نہیں ہوتا. اصول, انسانی اصول, لاکھوں برسوں کی انسانوں کی کراس پالینیشن سے بنتے ہیں. اب کراس پالینیشن کیا ہے؟ یہ جب درختوں کے بیچ میں ہوائیں لگتی ہیں اور بیج جو ہیں وہ کراس پالینیٹ کرتے ہیں درختوں کے بیچ میں, اس میں کوئی ڈائریکٹ کوئی تار نہیں ہے, کوئی سیڑھی نہیں لگی ہوئی ہے, لیکن یہ آپس میں کراس پالینیشن کرتے ہیں اور نئے نئے پھل اور نئے نئے قسم کے جو ہیں وہ ہارویسٹ پیدا ہوتا ہے, اس کو کراس پالینیشن کہتے ہیں. تو یہ انسانیت ہزاروں لاکھوں برس کے لوگوں کے اچھے آدرشوں کا ایک غیر لکھا ہوا, یا لکھا ہوا نہیں ہے, یہ قانون انٹویٹو ہے, ہمارے DNA میں ہے. کسی سے بھی آپ پوچھ لیں, ان کو, ہر انسان کو پتا ہے کہ برا کیا ہے اور اچھا کیا ہے. اس کے لیے نہ آپ کو یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت ہے, نہ کوئی مذہب اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. سب مذہب میں اچھی بات اچھی ہے, بری بات بری. تو وہ چیزیں جو یونیورسل ہیں, جو کسی کو بھی ہارم نہیں کرتی, کسی کے حقوق پہ قبضہ نہیں ہوتا, کسی پر ظلم نہیں ہوتا, انصاف ہوتا ہے سب کے ساتھ, وہ چیزیں, وہ آدرش جو انسان کسی کو بناتی ہے, مرد کو یا آدمی کو انسان بناتی ہے, وہ چیزیں جو آدمی کو انسان بناتی ہیں وہ ہے آدرش. اردو میں آدمی, میں معافی چاہتا ہوں, اردو میں آدمی مرد کو کہتے ہیں, عورت کو عورت کہتے ہیں. نہیں, وہ اردو میں آدمی ہوتا ہے. آدمی سب ہے نا, آدمی ہوتا ہے, آدمی. جس میں بھی اردو کا, اب دیکھیں پھر آپ میرے لیے ایک مشکلات پیدا کریں. پھر ایوب صاحب, ڈاکٹر صاحب, آپ جس میں بھی آدمیت ہے وہ انسان. ارے بھائی, میں اہل زبان تو ہوں نہیں, آپ مجھ سے اردو سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم پتہ نہیں کیسے بول لیتے ہیں, تھوڑی بہت ٹوٹی ہوئی. لیکن
آدمی a man is an آدمی, a woman is an آدمی. آدمیت انسان وہ ہے جس میں وہ اصول ہیں, انسانیت ہے which is universal. اس کا کوئی وہ جینڈر نہیں ہوتا, اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا, اور ان کے جو اصول ہوتے ہیں جو یونیورسل ہیں سب کو پلیز کرتے ہیں, کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. اقبال صاحب یہ جو شکارپور شہر ہے یہ تو سندھیوں نے بنایا نا, اور انہوں نے بنایا جو ہمارے پاس نہیں ہے, جو اب نہیں ہے. ایک رات میں ہم ان کو نکال دیا. ٹھیک ہے, ان سندھیوں نے جو بنایا تو جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ انویسٹمنٹ لاتے اپنے شہر میں لگاتے, جی جی جی, اور اس طرح کے نمونے جو یونیک ہیں دنیا میں کہیں yes. بھی نہیں ہیں, ہمارے ملک پاکستان میں کہیں بھی نہیں yes. ہے, سندھ میں کہیں بھی نہیں ہے, شکارپور میں. مطلب ایک ہمبل اسٹارٹ سے yes. ایک بہت ہی ایگریسو yes. پوزیشن پہ یہ شہر رہا. yes. ٹھیک ہے. آپ کی فیملی کی کنٹریبیوشن کہاں کہاں ہے اس شہر میں؟ ہمارے والد, ہمارے نانا جو تھے وہ انسپیکٹر اسکولز بن کے ریٹائر ہوئے, اور ان کے جو ہے وہ پڑھاتے تھے پرائمری سے لے کر سیکنڈری, پھر انسپیکٹر اسکولز بنے. ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ وہ اوپن اسکول چلاتے تھے شام میں, کوئی بھی آئے. ہی واز جینیس. اس کی جو میتھڈالوجی تھی ایجوکیشن دینے کی, وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نئی جو میتھڈالوجی ہے ماڈرن, اس کو بولتے ہیں اسٹیم ایجوکیشن, سائنس, ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. بہت نئی چیز ہے جو لرننگ ڈیلیور کرتی ہے, ایجوکیشن نہیں. ایجوکیشن تو براڈ کاسٹ ہے نا, انفارمیشن ہے. لرننگ میں سیکھنا اور سننے میں فرق ہے. لرننگ از جب آپ اس کو ایبزارب کرتے ہیں, اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, لائف لانگ لرن کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس پر آپ عمل کرتے ہیں, مطلب اس کو باشعور بناتے ہیں. ہاں, تو وہ بچوں کے لیے اپنے ماڈلز بناتا. سولر سسٹم کے ان کے وڈ سمتھ تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کر دنوں تک پورے سولر سسٹم کا انہوں نے ماڈل بنایا, جو پورے باہر بیٹھ کے میدان میں, اور کالج کے اسٹوڈنٹس, اسکول کے اسٹوڈنٹس آ کر بیٹھتے تھے مفت میں, ان کو سب کو تعلیم دیتے تھے. تاریخ, انجینئرنگ, جغرافی, میتھمیٹکس. تو کئی اسٹوڈنٹس بنائے انہوں نے, کئی اسٹوڈنٹس پروڈیوس کیے, لیکن بڑی سائنٹیفک میتھڈالوجی تھی ایجوکیشن ڈیلیور کرنے کی. بات تو ڈیلیور کرنے کی, حقیقت تو یہ ہے کہ اٹ از ناٹ وٹ یو سے, اٹ از ہاؤ یو سے اٹ, ہاؤ یو سے اٹ. یہ ہاؤ والا جو پروسیس ہے, میتھڈالوجی ہے, اسے آپ دشمن بنا سکتے ہیں, دوست بھی بنا سکتے ہیں. جو کہہ رہے ہیں وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں, جس طریقے سے کہہ رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ. تو وہ انہوں نے جو ڈیلیور کی, ایک تو سب سے بڑا ان کا کنٹریبیوشن تھا. پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو بچے ان کے تھے ان کو اچھا انسان بنایا, اچھا انسان بنایا. آل آف دیم سروڈ اپنی اپنی کیپیسٹیز میں, اب بھی جب زندہ ہیں جو اب بھی کرتے ہیں. ہم پر ہمارے جو ان کا انسپریشن تھا, اب ہمارے ہاتھ میں جو کچھ تھا ہم نے کیا. سندھ کے لوگوں کو ہم نے کوشش کی اپنی طرف سے سرو کرنے کی, حالانکہ اس لیے نہیں کہ میں سندھی تھا یا میں سندھ میں پیدا ہوا تو میں نے سندھ کے لوگوں کی کوشش کی سرو کرنے کی, کمپرومائز نہیں کیا. ان کے حقوق کے اوپر ہم لڑے. 18 سال کی عمر میں جیلوں میں گئے, 19 سال کی عمر میں ملتان جیل گئے, اس میں سے سالٹری کنفائنمنٹ میں ہم یہ بعد میں کرتے, لیکن کوشش کی. پھر امریکہ میں بھی ہیں تو وہاں سے بھی جو کچھ ہو سکتا ہے انفرادی طور پہ یا کلیکٹیولی طور پہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جو ہمارے
شکارپور کے سلسلے میں آف کورس ایز اے ٹیچر ہی کنٹریبیوٹڈ اے لاٹ. اور انڈیویجولی پر جو آپ کر سکتے ہیں تو یا تو کلیکٹیولی یا انڈیویجولی. فلم تھراپی ایک وہ سے کوئی بڑا انقلاب نہیں آتا, لیکن انڈیویجولی بیسس پہ جہاں تک مجھے یاد ہے میرے کزنس جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں, جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہوا, کہاں بیٹھا ہوا, ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. تو فلم تھراپیز میں ہم ایکٹیو ہیں. سماج کے ٹرانسفارمیشن کرنے کے سلسلے میں, لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں جو کچھ ہمارے خاندان جو کچھ کر سکے انہوں نے کیا ہے. اب کوئی ادارہ بنایا؟ دیکھیے ادارہ اس طرف نہیں گئے. ادارہ یہ ہے کہ جو ادارہ قاضی کوٹ میں ہے اس کو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بگاڑ دیتے ہیں. مطلب یہ کہ اسکول ایڈ کیے, یہ کیا, وہ کیا, لیکن اب وہ ٹوٹے پڑے ہیں. اقبال ترین پر آپ کے اس میں شکارپور سے لاڑکانہ روڈ پہ امروڈ شریف ہے, ہاں, اس کا کوئی اثر ہوا بچپن میں مجھ پر؟ نو. پھر آپ کی دوسری طرف رک ہے, بھگت کنور رام قتل ہوتے ہیں, اس کے قتل اور اس کی کہانیوں کا کوئی اثر ہوا؟ میں رک اسٹیشن تھا وہاں رک پہ, لیکن میں چھوٹا تھا بہت. نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گواہ ہیں اس کے, لیکن ایک ہسٹری کا بہت بڑا خطرناک چیپٹر ہے ہماری, وہ اپنا چندر کا نا, کنور بھگت کا. تو اس کا کوئی اثر بچپن سے کبھی آپ نے فیل کیا؟ میں نے بچپن میں I did not know, I was not exposed to it. یہ جب جوانی میں ہمیں پتہ چلا تو ظاہر آپ ریگریٹ ہی کر سکتے ہیں, لیکن اس کا کوئی ڈائریکٹ میرے اوپر ہمارے کوئی امپیکٹ نہیں ہوا, اس لیے کہ I was not living in that era. ٹھیک ہے. ہمارے لیے انسپریشنز جو تھی وہ ابھی ایک استاد ہمارے جو تھے, ایک اور نام پوچھوں, اللہ بخش سومرو صاحب, ہاں, اس کا کیا؟ اللہ بخش سومرو was the virtuous guy. اللہ بخش سومرو کا جو سب سے بڑا سبق ہے جو ابوالکلام آزاد کا ہے, وہ اس کا سبق تھا. ان کا سبب یہ تھا کہ آزاد ممالک سے آزادی نہیں ملتی, آزاد ممالک بنانے سے آزادیاں نہیں ملتی, آزادیاں اندر سے ملتی ہے. اندر سے آپ آزاد ہوتے ہیں, اس کے بعد بھی اس کا اعلان کرتے ہیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابوالکلام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ممالک آزاد کرنے سے آزادیاں نہیں ملتی, قطعی نہیں ملتی. یہ دماغ کا مسئلہ ہے. پاکستان میں آزادی ہیں, آزادیاں ہیں پاکستان میں, مشروط آزادیاں. آزادی تو نہیں ہے نا, کبھی آدھا پاؤ مل جاتی ہے, پھر برسوں تک جو ہے وہ تالے ہوتے ہیں. تو سب کی مرضی پہ ملک بنایا. میں سندھ کو تو چھوڑیے کہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کو تو چھوڑیے, لیکن کیا پنجاب کے اندر لوگوں کو آزادیاں ہیں جو میجارٹی میں ہیں, جن کا راج ہے, پنجاب کا راج ہے, ہر شعبے میں وہ ہے, لیکن کیا پنجاب کے لوگوں کو آزادی ہے؟ نہیں. کراچی کے لوگوں کو آزادی ہے, حیدرآباد کے لوگوں کو آزادی ہے, شکارپور کے لوگوں کو, بلوچستان کے لوگوں کو آزادی نہیں ہے. تو یہ پھر کہاں, یہ آزادی جو ہم نے لی لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے لی نا, نئے حاکم بنانے کے لیے اور انگریز بنانے کے لیے تو نہیں لی. تو ان کا فلسفہ ابوالکلام آزاد کی طرح وہ یہ تھا کہ مریضوں کو ایک جگہ بند کرنے سے اس کا نام آپ اسپتال نہیں رکھ سکتے. تو یہی اللہ بخش سومرو بولتے تھے کہ آپس میں لڑ رہے ہو, نفرتیں پیدا کر رہے ہو, وہ ملک یا وہ گھر جس کی بنیاد نفرت پہ ہو, وہ صحت مند ذہن نہیں بنا سکتے, وہ صحت مند انسان نہیں بنا سکتے. شکارپور کے بارے میں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں, تو جیسے خیرپور اسٹیٹ تھی, شکارپور سینٹرل ایشیا کا راؤٹ منڈی تھی. It was a trading place. ٹھیک ہے, It was a trading place, center. تو سینٹرل ایشیا کی راہداری کے لیے شکارپور راستہ. جی
ان بڑی چیزوں کا وہاں کے رہنے والوں پہ ایک تکبر، ایک گھمنڈ ہوتا ہے. جیسے خیرپور کے لوگ ایک زمانے میں ریاست کے لوگ کہلاتے تھے، باولپور کے، کلات کے. اس طرح آپ کے ذہن میں شکارپور کے حوالے سے کوئی برتری کا احساس؟ قطعی نہیں. اس لیے کہ نسبتاً شکارپور کے لوگ جو ہیں وہ اٹل لوگ ہیں. وہاں کوئی سردار نہیں ہے شکارپور کے اندر، شہر میں. باہر جو ہے وہ سردار ہے، لیکن شہر میں کوئی سردار نہیں. جو باقی جو ریاستیں تھیں انہوں نے اپنا نام اپنے حاکموں سے اور بادشاہوں سے منسوب کیا. ان کی عزت سے اپنی عزت جو ہے وہ خیرات میں لی. شکارپور کا آدمی نہیں کرتا ایسا. بڑا خوددار آدمی ہے شکارپور کا. آپ کچھ بھی ہیں، ملینئر ہیں، ٹریلینئر ہیں، آپ کی شکارپور کا آدمی خواہ بخواہ عزت نہیں کرے گا. جو کہہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے، بڑے یہ حقیقت ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور خوددار لوگ ہیں شکارپور کے. تو وہ کوئی پرائیڈ، کسی اور کی پرائیڈ جو ہے وہ بارو کر کے اپنے آپ کو بڑا آدمی کیوں بنائیں گے؟ نہیں بناتے ہیں. ایمانداری کی بات. پھر شکارپور کی ایک اور چیز ہے جو پتہ نہیں، آئی کین ناٹ ڈیفائن اٹ. آغا سلیم بھی نہیں ڈیفائن کر سکے، کوئی نہیں کر سکا. سر نوردین سکی بھی نہیں کر سکا. ایون آئی ڈونٹ تھنک ایاز کوڈ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایاز کا سندھی کا تلفظ کسی دوسرے سندھ کے حصے سے نہیں ملتا. آغا سلیم کا بھی ایسا تھا. اور یہ آپ جب لکھی کو چھوڑ کے جب آپ شکارپور کے حد میں داخل ہوں گے تو لہجہ چینج ہوتا ہے. آپ تھوڑے باہر نکل گئے تو لہجہ جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے. یہ پتہ نہیں کیا بات ہے. اس لیے کہ شکارپور کے اندر بڑی کراس پالینیشن ہے. مختلف ذاتوں کے لوگ، مختلف دھرتیوں کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ آ کر ملے ہیں وہاں. ہمارے بہت پیارے دوست ہیں زیدیز. وہ اختر زیدی، پروفیسر اختر زیدی صاحب تھے. وہ جب مائگریٹ ہو کر یہاں آئے تو بہت کچھ یہاں بھی رہ سکتے تھے. کراچی میں بڑے بڑی زمینیں مل رہی تھی. مال غنیمت تھا، کلیم تھا، مال غنیمت تھا. یعنی یہ تھا، مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ ہم نے فتح کیا ہے سندھ کو. محمد بن قاسم ہیں، انفارچونیٹ. اور مفت کی زمینیں ملی، سب کچھ ملا. لیکن اس بندے نے کہا میں شکارپور جاؤں گا. چھوٹا سا شہر، وہ یہاں بھی سیٹل ہو، کہیں بھی سیٹل ہو سکتا. انہوں نے شکارپور جاؤں گا اس لیے کہ میں متاثر ہوں شکارپور کی تاریخ سے. پڑھے لکھے آدمی. تو وہ پروفیسر تھے، انہوں نے پڑھایا شکارپور کے کالج میں. ان کے جتنے بچے تھے اور ہیں وہ فرسٹ شکارپوری ہیں. میرے ساتھ جاوید زیدی، ان کے چھوٹے بھائی عدیل کے بڑے بھائی ہیں. جتنے بھی بڑے شاعر ہیں، اردو کے شاعر ہیں، بہت ہی پائے کے شاعر ہیں. جاوید میرے ساتھ پڑھا ہے، لیکن وہ سندھی میں بولتے ہیں. سندھی بولتے ہیں، بالکل شکارپور کے لہجے میں بولتے ہیں. اور اتنا عقیدت ہے شکارپور سے، اتنا پیار ہے کہ شکارپور کے لوگوں کو اتنا پیار نہیں ہے. تو یہ ایک خاص چیز ہے شکارپور کی، کہ کوئی میگنیٹ ہے شکارپور میں، جو ایک جادو ہے جو لوگوں کے اوپر کرتا ہے. میں آئی لو شکارپور. شکارپور میں جو تعلیم بڑھی، جی ہاں، تو اس تعلیم کا اثر تو ظاہر ہے، لوگ گریجویٹ ہوئے. یس ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے، شکارپور میں انویسٹمنٹ ہے، شکارپور میں زمینیں ہیں، شکارپور میں پالیٹکس ہے. اور آپ کا فرسٹ پریمیئر شکارپور سے بنتا ہے. سندھ کا لطیف کے بعد بڑا شاعر سندھ ہے، شکارپور سے ہے. نیاز ہمایونی اس حوالے سے بڑا شاعر شکارپور سے. ناولسٹ آغا سلیم، براڈ کاسٹر ادھر کے. تو اور بہت سارے انجینئرز، ججز. خود جاوید بھٹو شکارپور سے. آف کورس جاوید بھٹو ہمارے گھر کے بالکل ساتھ میں، بڑے پیارے دوست. تو وہ بھی شکارپور سے. تو شکارپور پہ تعلیمی طور پر، چونکہ ہمارے بہت سارے دوست چانڈکا میں ہم پڑھتے تھے تو باتیں سنتے تھے. آپ چونکہ ہمیں ہاتھ لگ گئے ہیں تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں. بڑی مہربانی. ایک میں دیکھ رہا ہوں شکارپور کی آنکھ ایجوکیشن کے لیے کوئٹہ پہ ہے، ایک بہاولپور پہ ہے.
اس کا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ تھی یا ہے، یا ان صادق پبلک اسکول کا یا کوئٹہ کا اثر کیوں ہوتا تھا؟ تھوڑی وضاحت کیجئے، ہیلپ می ٹو آنسر یور کویشچن. جب آپ بول رہے ہیں کہ آنکھ کوئٹہ پہ یا باہر تعلیم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئٹہ سے تعلیم، کوئٹہ میں بچوں کو بھیجنا ہے دو سبب کے لیے. ایک تو ٹی بی ہے ایریا میں، کوئٹہ میں علاج کے لیے بھی جائے اور سال 2 ادھر پڑھے بھی. اچھا، جاوید بھٹو بھی ادھر گیا. اچھا، ہاں. یا مجھے بہت سارے دورانیوں نے اور جیکب آباد کے لوگوں نے، شکارپور کے لوگوں نے بتایا کہ ایک پورا زمانہ پھر ہماری ریل باولپور تک گئی صادق اسکول پڑھنے. صادق اسکول کو ان کو بہت پیار اور وہ رہا ہے انسیت. تو آپ کے ذہن میں کبھی کوئی ایسی یادیں ہیں کہ نہیں؟ انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو اینی باڈی اچھا جس نے کوئٹہ جا کر گیا ہو تعلیم حاصل کرنے کے لیے. آئی ڈونٹ نو اینی باڈی. میری یہ غیر علمی ہے اور میں انفارمڈ ہوں کہ مجھے یہ اس بات کا پتہ نہیں ہے. نہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ بہاولپور اتنا ایکڈیمک فنامنا تھا جس نے لوگوں کو انسپائر کیا کہ وہ شکارپور چھوڑ کے اور وہاں جائے. اب آپ اگر اس دور کی بات کر رہے ہیں تو نہیں، ابھی وہ میرا سوال اس دور کا پرانا نہیں، مجھے بتا دیں. آئی کیناٹ کامنٹ. اب بھی میں نئے دور پہ آ رہا ہوں. شکارپور ہمارا سبجیکٹ ہے. مجھے آج بتائیں کہ ہم نے شکارپور، لیکن اس سے پہلے بھی ہم یہ دوسری ایک سوال پوچھیں، وہ ضروری ہے ہسٹری میں. لوگوں کو انہوں نے شکارپور کو رسپونڈ کیسے کیا، اس کو اکنالج کیسے کیا، اور وہاں جو لوگ تھے، فلم تھراپسٹ تھے، ایجوکیشنسٹ تھے، اس کے آرکیٹیکٹ تھے، اس کے بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے، رازے تھے، مستری تھے. ہم نے کئی ایک دیکھے جو برسوں کئی گھروں میں رہتے تھے کہ یہ شکارپور کا یہ کارپینٹر ہے، یہ ہمارے گھر میں کام کرنے والا ہے. سالوں سال ہم نے دیکھے، ہم نے لاڑکانہ میں دیکھے، ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھے. مجھے حمید ہارون صاحب نے اپنا گھر دکھایا کہ یہ شکارپور کی فلاں بازار کا دروازہ ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اور پورا گھر اس کا آپ کہیں آدھا شکارپور بنا ہوا ہے نا. اس کو بہت شوق ہے. تو یہ سب کچھ جو شکارپور کے ساتھ ہوا، تو لوگوں میں ایکنالجمنٹ کیا ہے اپنے شہر کے لیے؟ لوگ پیار کرتے ہیں اپنے شہر سے، لیکن اس شہر کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. وہ بتاتا ہوں کیسے. ہم نے خود کی ہے. شکارپور کے لوگوں نے کی، پیار کرنے والوں نے کی. اور تاریخ کے ایک تسلسل جو ہے تاریخ کا، جو اکنامک ڈی این اے ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ کا ڈی این اے جو ہے، پروگریس کا جو ڈی این اے ہے، جو ساری دنیا پر لاگو ہوتا ہے یہ قانون. میں ابھی نشاندہی کروں گا کہ شکارپور کے زوال، اب زوال ہے شکارپور کا، کھنڈر ہے شکارپور. اس کا مین سبب کیا ہے، اس کا ڈرائیونگ فورس کیا ہے، اس کا پیچھے اس کا ڈرائیور کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ شکارپور عروج پہ تھا جب ہندو تھے اور پوری پراپرٹیز، کاروبار انہوں نے شکارپور بنایا، مینٹین کیا، ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈز. فلم تھراپی، آپ جو شکارپور میں فلم تھراپی تھی، کتنے لوگوں کو پتا ہوگا کہ شکارپور کے اندر مارکیٹ جو ہے وہ مختلف کموڈیٹیز کے سیپریٹ مارکیٹ تھے. نہ صرف یہ، بیگاری کنال جو ہے شکارپور کا، اس کے دو سیکشنز تھے. بیتھ، پبلک بیتھ تھے. اچھا، مردوں کا الگ، عورتوں کا الگ. پبلک بیتھ کس دور میں؟ یہ ہندوؤں کے دور میں. وہاں پری پارٹیشن سیپریٹ. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ، اور دے وڈ گو ٹیک بیتھ، کپڑے اتار کر دونوں جو ہے نہائیں گے، مرد الگ عورتیں الگ. کین یو امیجن؟ پھر وہاں پہ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی، تو تعلیم حاصل کر کے اتنی اکنامک ایکٹیویٹی تھی شکارپور میں کہ انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کو وہی ایبزارب کیا. یہ جو انٹلیکچوئل کیپٹل کا جو
مائگریشن ہے وہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ جہاں وہ پڑھ رہے تھے وہ جگہ شہر ان کو ابزارب کر رہا تھا. پارٹیشن کے بعد سارے ملک میں وڈیروں کا راج ہوا، بڑے نواب خان، چھوٹے نواب خان، الٹے سیدھے نواب خان سے فلانوں خان، فلانوں سردار. All these sardars and these elitist people, either they came from outside or they were patronized by the new era, new governance, جو کہ انگریز کے گورننس کا امیٹیشن تھا پاکستان کے اندر. ایک آزاد ملک جس کا گورنر جو ہے وہ انگریز تھا، اور ان کے سسٹمز جو ہے وہ انگریزوں سے انسپائرڈ انہوں نے سسٹمز بنائے جن کا اسٹرکچر تھا ہاؤ ٹو ڈپرائیو جسٹس، اکوالٹی اینڈ پراسپیرٹی. یہ بنیاد تھا جس بنیاد پہ انگریزوں نے نظام بنائے. ہم نے آ کر آج تک وہی نظام ان کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس ملک کے اندر، تو لوگوں کا جسٹس کہاں سے ملے گا؟ تو شکارپور کی عظمت اس دن سے غائب ہونا شروع ہو گئی جس دن سے ہمارے سندھی ہندو چلے گئے. مالکیت نہیں رہی. وڈیرے آئے، ان کا کوئی شہروں میں انٹرسٹ نہیں تھا، کوئی ان کا آج بھی نہیں ہے تعلیم میں انٹرسٹ. تعلیم وڈیرہ شاہی کی دونوں ایگزسٹ نہیں کر سکتے، کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. یا تعلیم یا وڈیرہ شاہی یا سردار شاہی. آج بھی جتنے بھی سردار ہیں وہاں پہ پوری سرداری وہ ٹرائبل سسٹم ہو گیا شکارپور، ٹوٹلی ٹرائبل. تو پڑھائی تو بہت زبردست تھی، لیکن شکارپور کے اندر جتنے مسلمان پڑھے بعد میں، ہمارے ماموں ہم پڑھے، ہماری جتنی جنریشن پاکستان کے بعد پڑھی ہیں، تو وہ شکارپور میں کیا کرتی؟ اب میں الیکٹریکل انجینئر ہو کے شکارپور میں کیا کروں گا؟ کچھ ہے ہی نہیں نا. اب ڈاکٹر ہوئے، پی ایچ ڈی کی، وہ شکارپور میں جا کر کیا کریں گے؟ ایبزارپشن ہے نہیں. ہاں. تو جو ایسٹ تھا، جو ملکیت تھی، جو آؤٹ پٹ تھا، جو فائنل ڈیلیوربل فائن پروڈکٹ تھا شکارپور کا، ٹیلنٹ، ایکسٹراڈنری ٹیلنٹ، وہ وہاں کیا کرتا؟ کوئی کراچی چلا گیا، کوئی انگلینڈ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا. شکارپور غریب ہو گیا. شکارپور ایک عظیم شہر سے کھنڈر بن گیا. مالکیت نہیں. اب مالکیت جو ہے وڈیروں پہ. میری کیا دال گلے گی شکارپور میں؟ کتنی چیخیں کروں گا، کسی دن اڑا دیں گے. تو ہمارے لیے کوئی یہ بھی نہیں تھا کہ صاحب میں جا کر شکارپور میں پبلک سروس کروں گا. میری خواہش تھی، آج بھی ہے، کہ میں کل امریکہ چھوڑ دوں گا، اگر مجھے جاب نہیں چاہیے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، میں تنخواہ کے بغیر کام کروں گا. لیکن I should have a responsibility so that I can really deliver service. صرف باتیں کرنے سے تو سروس ڈلیور نہیں ہوتی نا. I should have resources to really deliver something to I'll spend rest of my life in Shikarpur. اب جاؤں گا، چلو تقریر کروں گا، وہ تو بہت سنتے ہیں. وہ اگر میرے پاس پاور ہو، ابلٹی ہو، پاور کو کچھ بھی نہیں، ابلٹی ہو، تاکہ میں زندگی میں لوگوں کی سہولتیں پیدا کر سکوں، تعلیم، بہترین تعلیم دے سکوں، یا کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ کر سکوں. میں تنخواہ نہیں لوں گا، کچھ نہیں لوں گا، میں باقی مانگے ٹکرے گا، شکارپور بیٹھ جاؤں گا، کہیں بیٹھ جاؤں گا. لیکن ہمارے جیسے لوگوں کو یہ اپرچونیٹیز ملتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم فوکس کرتے ہیں سروس پہ، غلامی پہ نہیں، سلامی پہ نہیں. تو اس لیے ہم پسند نہیں ہیں لوگ. اس لیے ہم جیسے لوگوں کو، آپ جیسے لوگوں کو، وہ لوگ جو جن میں ڈیووشن ہے، کمٹمنٹ ہے، why would they be slaves and order takers؟ ہم کوئی آرڈر ٹیکرز نہیں ہو سکتے نا، حکم کے بندے نہیں. یہ بدقسمتی، اس ملک کی یہ بدقسمتی. یا تو لوگ اس ملک کو اسٹیپنگ اسٹون کر کے استعمال کرتے ہیں. آئے، 4 پیسے کمایا، دوسرا اسٹیج دبئی ہے، دبئی سے کمایا، پھر باہر نکل جاتے ہیں، گئے. اس شہر کا بھی یہی، آج کراچی کی وہی ٹریجڈی ہے جو شکارپور کی ہے. اس شہر کے، آپ کے شہر کے اندر جو غیر یقینی کی صورتحال ہے، جو لاقانونیت ہے، ٹرائبلزم ہے کراچی کے اندر. پولیٹیکل پارٹیز ٹرائبز بن گئی ہیں. آپ کا بہترین ٹیلنٹ غائب ہو رہا ہے. آپ یتیم ہو چکے ہیں کراچی میں، آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ نہیں ہے. تو یہی ٹریجڈی اس شہر کی ہے.
جو شکارپور کی تھی. جو آدمی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ کسی کی غلامی کیوں کرے؟ ہوپ فار ریوائول آف شکارپور. جب تک کہ I don't know, I honestly don't know. کیونکہ دو چار چیزیں ہیں نا. ایک تو حاکم جو ہے وہ اپنا الو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں سب کے سب. لاٹری کھولنے کے چکر میں سب پاکستان کو لاٹری سمجھتے ہیں. لیکن لوگ جو ہیں وہ ان کا بھی قصور ہے. میں یہ سیاستدان جو ہے وہ میجارٹی آ کر لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں آپ کے ساتھ ظلم ہوا فلاں ہوا. آپ خود اپنے اوپر ظلم کرنے دیتے ہیں تبھی تو ہوتا ہے. ہر 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد آپ کے جمہوریت ایک واحد چیز ہے یا ریزیمبلنس آف جمہوریت. اگر 100% نہیں ہے تو ریزیمبلنس تو ہے کہ آپ ایک آرڈنری آدمی کو باس بنا دیتے ہیں جو ٹیبل کے اس طرح بیٹھتا ہے اور اپنے ایمپلائر کو بولتا ہے یو آر فائرڈ. جمہوریت میں یہ کمال ہے. یہ جمہوریت کا میراکل ہے کہ ایک جمیل و خبیث و خان وہ آ کر جو ہے وہ سردار کو بولے گا یو آر فائرڈ. ووٹ دو نا ان کے خلاف. ملتا ہے نہیں کیوں نہیں کرتے؟ پھر ان کے اوپر آپ کیسے ان کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ جب تک کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے تو تبدیلی خیرات میں نہیں ملتی. ناظرین ہماری باتیں جناب اقبال ترین صاحب سے جاری ہیں اور شکارپور کا یہ چیپٹر ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں. ایک خوشی، ایک امید اور ایک بہت بھروسے سے بنا ہوا شہر اب نا امیدی اور یاسیت کا شکار ہے. تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے اقبال صاحب کہہ رہے ہیں ایک تعلیم چاہیے، لوگوں کو اپنا فیصلہ کرنے کا ہنر چاہیے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.